تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، ہم ہمیشہ سے کچھ عجیب و غریب پتھروں کے بارے میں سنتے اور دیکھتے آئے ہیں، مگر ان میں کتنی سچائی یا کتنا افسانہ ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ مگر آج ہم جس پتھر کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اس کی سچائی کا ثبوت خود قرآن مجید سے ملتا ہے۔ تو آئیے بنا وقت ضائع کیے اس پتھر کا واقعہ شروع کرتے ہیں۔ یہ 1 ہاتھ لمبا اور 1 ہاتھ چوڑا چوکور پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں رکھا رہتا تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات کا ظہور ہوا جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ اس پتھر کا پہلا عجیب کارنامہ جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا وہ اس پتھر کی دانش مندانہ لمبی دوڑ ہے، اور یہی معجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ بھی ہے۔ اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگا بدن ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام گویا کہ اسی قوم کے ایک فرد تھے اور اسی ماحول میں پلے بڑے تھے، لیکن خداوند قدوس نے آپ کو نبوت و رسالت کی عظمت سے سرفراز فرمایا تھا، اس لیے آپ کی عصمت نبوت بھلا اس حیا سوز بے غیرتی کو کب گوارا کر سکتی تھی۔ آپ بنی اسرائیل کے اس بے حیائی پر سخت نالاں اور انتہائی بیزار تھے، اس لیے آپ ہمیشہ یا تو تنہائی میں یا تہبند پہن کر غسل کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی بھی ننگے ہو کر غسل نہیں فرماتے تو ظالموں نے آپ پر بہتان لگا دیا کہ آپ کے بدن کے اندرونی حصے میں یا تو برس کا سفید داغ یا کوئی ایسی عیب ضرور ہے جس کو چھپانے کے لیے یہ بالکل ننگے ہو کر نہیں نہاتے، اور ظالموں نے اس تہمت کا اس قدر اعلان اور چرچا کر دیا کہ ہر کوچے اور بازار میں اس کا پروپیگنڈا پھیل گیا۔ اس مکروہ تہمت کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب نازک پر بڑا صدمہ اور رنج گزرا اور آپ بڑی اذیت میں پڑ گئے۔ تو خداوند قدوس اپنے کلیم کے رنج و غم کو بھلا کب گوارا فرماتا اور اپنے ایک برگزیدہ رسول پر ایک عیب کی تہمت بلا خالق عالم کو کب اور کیوں کر اور کس طرح پسند ہو سکتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی بے عیبی ظاہر کرنے کا ایک ایسا ذریعہ پیدا فرمایا، اور وہ یوں ہوا کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے دامنوں میں چھپے ہوئے ایک چشمے پر غسل کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ دیکھ کر کہ یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے، اس لیے آپ نے اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر اور بالکل برہنہ بدن ہو کر غسل فرمانے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا، وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لیے ہوئے سرپٹ بھاگ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے اور فرمانے لگے، یہ پتھر میرا کپڑا، مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا، اور آپ بھی برہنہ بدن ہونے کی حالت میں برابر پتھر کو دوڑاتے رہے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ کے مقدس بدن میں کہیں بھی کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ آپ کے جسم اقدس کا ہر حصہ حسن و جمال میں اس قدر نقطہ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسانوں میں اس کی مثال تقریباً محال ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ خدا کی قسم حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل ہی بے عیب ہیں۔ جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لگی ہوئی تہمت کا اعلان کر چکا تو خود بخود ٹھہر گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں کچھ اس طرح فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم ان لوگوں میں سے مت ہو جاؤ جنہوں نے
तहमत लगाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दुख दिया तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बरी फरमा दिया उस बात से जो उन्होंने कही, और वो अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत आबरू वाले हैं। और इस पत्थर का दूसरा मौजिज़ा ये है कि मैदान तैया में इस पत्थर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा मारा तो इस पत्थर से 12 चश्मे फूट पड़े, जिसके पानी को 40 बरस तक बनी इसराइल मैदान तैया में इस्तेमाल करते रहे। ये मैदान तैया क्या है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम किस तरह उस मैदान में 40 साल तक फंसी रही, फिर वहां से किस तरह बाहर आई, उसके बाद आगे क्या हुआ, वो इंशाअल्लाह ताला हम अपनी आने वाली वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। उससे पहले एक नज़र इस तरफ भी, मौजिज़ात के मुनकरीन जो हर चीज़ को अपनी नाक़िस अक्ल के ऐनक ही से देखते रहते हैं, इस पत्थर से 12 चश्मों का जारी होना और इस पत्थर का दौड़ लगाना, इन मौजिज़ात का इनकार करते हैं और कहते हैं कि हमारी अक्ल इसको कबूल नहीं कर सकती कि इतने छोटे पत्थर से 12 चश्मे जारी हों। हालांकि ये मुनकरीन अपनी आंखों से देख रहे हैं कि बाज़ पत्थरों में अल्लाह ताला ने ये तासीर पैदा फरमाई है कि वो बाल काटने के काम आते हैं, और बाज़ पत्थर का ये असर है और बाज़ पत्थर की ये खासियत है कि वो लोहे को अपनी तरफ खींच लेते हैं, और बाज़ पत्थर जो मोज़ी जानवरों को भगाने के काम आते हैं, और बाज़ पत्थरों से जानवरों का जहर उतारा जाता है। बाज़ पत्थरों को ना आग जला सकती है ना गर्म कर सकती है, और बाज़ पत्थरों से आग निकल पड़ती है। तो जब खुदा बंदे कुद्दूस ने पत्थरों में किस्म किस्म के अक्सरात पैदा फरमा दिए हैं, तो फिर इसमें कौन सी खिलाफ अक्ल और मुहाल बात है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस पत्थर में अल्लाह ताला ने ये असर बख्श दिया और इसमें ये खासियत अता फरमा दी कि वो जमीन के अंदर से पानी जज्ब करके बाहर निकाले। नाजरीन, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, इंशाअल्लाह कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।